اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم انشاءاللہ سبق نمبر 11 کی مشق پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے، جو کہ ہم نے پچھلے سبق کے اندر ہم نے پڑھا تھا۔ آگے والا لفظ جو ہے وہ ساکن، پیچھے والا متحرک حرف تھا۔ تو اب ہم ان کی مشق کریں گے اور ہمیں پتہ چلے گا کہ ہم نے ان کو جوڑ کر کے کیسے پڑھنا ہے، اور اس کو جو ساکن ہے وہ کیسے پڑھا جائے گا، اور جو متحرک حرف ہے اس کو کیسے پڑھا جائے گا۔ اس کی ہم مشق کریں گے۔ مشق میں ہم پورا یہ جو صفحہ ہے اس کے سب تو نہیں پڑھ سکتے، لیکن ہم اس کے اندر سے کچھ نہ کچھ جو الفاظ ہیں وہ ہم پڑھیں گے، جس میں ہمیں پتہ چل جائے گا پڑھنے والے کو کہ اس سارے سبق کو کیسے پڑھا جائے گا۔ سب سے پہلے ہم اوپر سے 1 2 3 4 5 پانچویں لائن کے اندر ہم یہ پڑھیں گے مصاداتن۔ یہ کیسے پڑھیں گے؟ ہم نے پیچھے پڑھا تھا حمزہ ساکنہ کو ہمیشہ ہم نے جھٹکا دے کے پڑھنا ہے۔ اس کے علاوہ آگے اس کے حروف مستعلیہ، پھر آگے اس کے تنوین۔ کیسے پڑھیں گے؟ پڑھ لیجئے۔ میم حمزہ پیش مو، میم حمزہ پیش مو، صاد زبر سوا، صاد زبر صا، مو سوا، مو صا، دال زبر دا، دال زبر دا، مو صادا، مو صادا، تا دو پیش تن، تا دو پیش تن، مو صاداتن۔ مو صاداتن۔ اسی طرح یہ جو اقرا، اس کو کیسے پڑھیں گے؟ اس میں قاف جو ہے یہ حروف مستعلیہ میں سے بھی ہے اور حروف قلقلہ میں سے بھی ہے۔ تو حروف قلقلہ کو ہم کیسے پڑھیں گے؟ ہم نے پچھلے سبق کے اندر پڑھا تھا کہ اس کی آواز لوٹتی ہوئی معلوم ہو۔ اسی طرح آگے حمزہ ساکنہ، اس کو جھٹکا دے کے پڑھیں گے۔ کیسے پڑھیں گے جی؟ حمزہ قاف زیر اق، حمزہ قاف زیر اق، را حمزہ زبر را، را حمزہ زبر را، اقرا۔ اقرا۔ اسی طرح ہم اس سے نیچے والی لائن جو ہے اس کے 4 لفظ پڑھیں گے۔ اس میں حمزہ ساکنہ ہے، تو حمزہ ساکنہ کو کیسے پڑھیں گے؟ بعض احباب کو یہ نہیں پتہ ہوتا کہ اس لفظ کو ہم نے کیسے پڑھنا ہے جس میں حمزہ ساکنہ آ رہا ہے۔ تو آج ہم پڑھ لیتے ہیں۔ شین حمزہ زبر شا، شین حمزہ زبر شا، نون دو پیش نن، نون دو پیش نون، شا نن، شا نون، کاف حمزہ زبر کا، کاف حمزہ زبر کا، سین دو زبر سن، سین دو زبر سن، کا سن، کا سن، با حمزہ زیر بی، با حمزہ زیر بی، سین زبر سا، سین زبر سا، بی سا، بی سا، یا زبر یا، یا زبر یا، شین حمزہ زبر شا، شین حمزہ زبر شا، یا شا، یا شا، نون زبر نا، نون زبر نا، شین حمزہ زبر شا، شین حمزہ زبر شا، نشا۔ نشا۔ اسی طرح ہم اس سے ایک لائن چھوڑ کے جو اگلی لائن ہے اس کے اوپر یہ نیچے آ جائیں، یہ ہم پڑھیں گے۔ اس کو ہم کیسے پڑھیں گے؟ یہ بھی بعض پڑھنے والے کو مشکل لگتا ہے، تو اس میں بھی کوئی مشکل نہیں، بلکہ اس میں صرف اور صرف حروف قلقلہ میں سے با ہے، تو یہی مشکل لگے گا۔ کیسے پڑھیں گے اس کو آپ؟ یا با زبر یب، یا با زبر یب، حا ثا زبر حث، حا ثا زبر حث، یب حث۔ یب حث۔ اس سے نیچے اب آ جائیے۔ یہ اس لفظ کو کیسے ہم پڑھیں گے؟ حمزہ شین پیش اش، حمزہ شین پیش اش، دال دال پیش دود، دال دال پیش دود، اش دود۔ اش دود۔ اسی طرح اس سے نیچے والی لائن میں دوسرے نمبر پہ جو لفظ ہے یہ بھی کہیں پڑھنے والے کو مشکل لگتا ہے، تو اب اس کو بھی پڑھ لیتے ہیں۔ فا پیش فو، فا پیش فو، را زیر ری، را زیر ری، فوری، فوری، جیم تا زبر جت، جیم تا زبر جت، فوری جت۔ فوری جت۔ اسی طرح آگے آ جائیں آخری لائن کے اندر۔ اب ہم یہ آخری جو 2 لفظ ہیں ان کو پڑھیں گے۔ کیسے پڑھیں گے؟ یا سین زبر یس، یا سین زبر یس، تا با زبر تب، تا با زبر
یستب यस्तब دال لام زیر دل یستبدل यस्तबदिल آگے پڑھ لیجئے یا سین زبر یس यासीन जबर यस تا فا زبر تف یستف यस्तफ تا زیر تی जेति یستفتی यस्तफ्ति حا واو پیش حو یستفتحو यस्तफ्तिहु نون زبر نہ नून जबर न یستفتحون यस्तफ्तिहून اس میں ایک بات ذہن کے اندر رکھیے گا کہ جب بھی ہم اس طرح کے جو لمبے الفاظ ہیں ان کو جوڑ کرتے ہیں تو ہمیشہ دو دو الفاظ کو جوڑ کر کے پڑھتے جب جائیں گے اور روان کرتے جائیں گے تو آپ کو پڑھنے میں بھی آسانی ہوگی اور اس کو جوڑ کرنے میں بھی آسانی ہوگی. جب روان پڑھیں گے تو وہ آپ کو سمجھ میں بھی آ جائے گا. جیسے کہ ہم نے پڑھا یا سین زبر یس تا فا زبر تف. اب ان کو جب ملا کے پڑھیں گے روانگی کے ساتھ تو آپ کو آسانی سے پڑھا جائے گا, سمجھ بھی آ جائے گا. یس تف تا زیر تی یس تف تی. یعنی کئی پڑھنے والے آگے نکل جاتے ہیں کہ یعنی سارے لفظ کو پڑھ کے یا سین زبر یس تا فا زبر تف تا زیر تی ہا واو پیش ہو نون زبر نہ پورا پڑھ کے پھر ان کو پیچھے سے صحیح معنوں میں نہیں آتا. تو اس لیے آسانی سے پڑھتے ہوئے آپ دو دو الفاظ کو جوڑ کر کے پڑھیں گے تو انشاءاللہ یہ آپ کو آسانی سے سارے کا سارا جو پڑھنے والا لفظ ہوگا, یہ حروف ہوں گے, جو عبارت ہوگی وہ آپ کو سمجھ میں آ جائے گی. تو اس انداز میں ہم نے قرآن پاک کو پڑھنا ہے تو انشاءاللہ ہمیں پورا قرآن پاک صحیح معنوں میں پڑھنا آ جائے گا. اب جتنے بھی دیکھنے والے ہمارے اس چینل کے اوپر ناظرین ہیں, پڑھنے والے طلباء ہیں, ان کو چاہیے کہ اس ویڈیو کو خود بھی سنا کریں, لائک کیا کریں, کمنٹس کر کے اس کو آگے شیئر بھی کیا کریں, تاکہ آپ کی وجہ سے جو بھی اس ویڈیو کو دیکھے, یہاں سے قرآن پاک پڑھنا سیکھے, وہ آپ کے لیے بھی صدقہ جاریہ بن جائے. تو کمنٹس کرنا نہ بھولیے, لائک کرنا بھی اور سبسکرائب کرنا بھی اس چینل کو نہ بھولیے. اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.